الله الرحمن الرحیم کتاب آداب النوم والاضطجاع۔ یہاں سونے اور لیٹنے کے کیا طریقے ہیں، اس سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں اس باب میں اسے بیان کریں گے۔ پہلی حدیث ہے عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى الى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوزت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت۔ رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ تشریف لاتے تو دائیں کروٹ سوتے۔ اس سے پتہ چلا کہ نیند کا جو آغاز ہے وہ دائیں کروٹ سے کرنا چاہیے۔ اب انسان سوتے وقت دائیں طرف سویا اور نیند آ گئی، اب نیند آنے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ چت بھی لیٹ سکتا ہے، بائیں کروٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اپنی نیند کا آغاز دائیں کروٹ سے کرے، یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ ثم قال، دائیں کروٹ پر لیٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے۔ دعا کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں، اس کا ترجمہ ہے اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے کو آپ کے سپرد کیا، ووجہت وجہی الیک، اور آپ ہی کی طرف میں نے اپنا رخ کیا، وفوضت امری الیک، اور سارے معاملات آپ کے سپرد کیے، والجأت ظہری الیک، اور میں نے اپنی کمر کا سہارا آپ ہی کی طرف، آپ ہی پہ لیا، آپ ہی کی طرف لیا، شوق میں بھی اور ڈرتے ہوئے بھی۔ یعنی اب میں سو رہا ہوں، اگر موت آ جائے تو آپ سے ملاقات ہوگی، اس کا شوق ہے، اور موت کا آ جانا اور میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں تو گویا خوف ہے۔ اور ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیان ہے کہ انسان ڈرتا لرزتا بھی رہے اور اللہ کی رحمت سے امیدوار بھی رہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ نہ بالکل انسان جو ہے ڈرنے لگے کہ مایوس ہو جائے، نہ انسان اس قدر جو ہے پر امید ہو کہ پھر وہ گناہوں پہ اتر آئے، بلکہ امید اور خوف ان دونوں کے ساتھ زندگی گزارے گا تو میانہ روی اور اچھی زندگی گزرے گی۔ لا ملجا، کوئی جائے ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے آپ کے علاوہ۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کہ کوئی جائے پناہ، کوئی ٹھکانہ، کوئی نجات کی جگہ آپ کے علاوہ نہیں ہے۔ میں آپ کی اس کتاب پہ ایمان لایا جو آپ نے اتاری، اور میں آپ کے اس نبی پہ ایمان لایا جس کو آپ نے رسول بنا کر بھیجا۔ نبی سب سے پہلا مومن ہوتا ہے، نبی پہ جب کتاب اتری تو سب سے پہلا ایمان لانے والا کتاب پہ نبی ہے۔ نبی کو رسول بنایا گیا تو رسول پہ ایمان لانے والا سب سے پہلا نبی ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں دعا میں کہ میں آپ کی اس کتاب پہ ایمان لایا جو آپ نے اتاری، اور میں آپ کے اس نبی پہ ایمان لایا جس کو آپ نے مبعوث کیا اور بھیجا۔ اس میں قرآن کریم آخری کتاب ہے، یہ بھی ہے،
اور اب تک جتنی وحی قرآن سے پہلے تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، جو کچھ وحی اور اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس سب پہ ایمان لانا ضروری ہے ہمارے لیے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جتنے رسول اور نبی آئے سب پہ ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ عمل کے لیے کتاب صرف اور صرف کتاب اللہ قرآن کریم ہے، اور بحیثیت رسول کے جن کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے انہی الفاظ میں نقل کیا ہے، اپنی کتاب ہے کتاب الادب، امام بخاری کی صحیح میں کتاب الادب جو ہے اس میں انہی الفاظ سے نقل کیا ہے جو روایت کی گئی۔ تو گویا ایک تو وہ دعا ہے جو ہم لوگ عام طور پہ پڑھتے ہیں سونے سے پہلے، اللہم بسمک اموت و احیا، چھوٹی سی دعا ہے، مشہور ترین دعا ہے، لیکن سونے سے پہلے یہ دعا جو بخاری میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی ہے، جس میں کتنے بلیغ اور جامع الفاظ ہیں۔ دوسری روایت ہے وعنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیت مسجعک فتوضأ وضوءک للصلاة ثم استجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه وفيه واجعلهن آخر ما تقول متفق علیہ۔ کہتے ہیں کہ براء ابن عازب ہی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تم بستر پر آ جاؤ، بستر پہ لیٹنے کا ارادہ کرو اور بستر پہ آنا چاہو تو اس سے پہلے نماز جیسا وضو کرو، تو وضو کرو، وتوضأ تو وضو کرو، اور وضاحت ہے وضوءک للصلاۃ، جس طرح تم نماز کا وضو کرتے ہو اس طرح وضو کرو۔ چونکہ عربی میں وضو کا لفظ ہاتھ دھو لینے پہ بھی اطلاق ہوتا ہے، ہاتھ منہ دھو لینا، ہاتھ دھو لینا، اس کو بھی عربی میں وضو کہتے ہیں، جیسے کھانے سے پہلے دھوتے ہیں ہاتھ۔ تو اس لیے صراحت آپ نے فرما دی کہ آپ ایسا وضو نماز جیسا وضو کیجیے۔ تو گویا یہ صراحت اسی لیے ہے تاکہ پورے طور پہ سمجھ جائے، اور اردو میں تو وضو کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے جس معنی میں مکمل نماز کا جو وضو ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے یہی دعا پڑھی جو اس سے پہلے ابھی گزری، البتہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ الفاظ آخری الفاظ ہیں، یعنی جب آپ بستر پہ چلے جائیں اور سونے کا ارادہ کر لیں تو جو دعا یہ پڑھی گئی ہے اللہم اسلمت نفسی الیک، پوری دعا، یہ دعا پڑھ کے پھر سو جائیں، یعنی اس کے بعد پھر کچھ نہیں، بس یہ پڑھ کے سو جائیں، چونکہ اس میں مکمل طور پہ اپنی بندگی اور اپنے بے سہارگی اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی قوت اور اللہ کے اپنے حوالے کرنے کا، ایمان کا، یہ ساری چیزوں کا اقرار کر لیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنے اچھے الفاظ پہ ہی نیند آ جائے تو کتنی اچھی بات ہے، آپ نے فرمایا یہ آخری لفظ ہو، اور یہ بخاری اور مسلم یعنی متفق علیہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم استجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه متفق عليه۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعتیں پڑھتے، یہ رات کی نماز سے مراد تہجد کی نماز مراد ہے، تو آپ 11 پڑھتے، وتر اس میں شامل ہے، اور اس کے بعد جب صبح صادق ہو جاتی تو آپ دو ہلکی پھلکی رکعت پڑھتے، دو رکعت مختصر پڑھتے۔ یہ وہ رکعت ہے جو فجر سے پہلے سنت ہے، فجر سے پہلے جو سنت ہے اس کی بہت زیادہ تاکید ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ وہ بہت لمبی نہ ہو، بہت مختصر ہو، جیسا کہ دیگر روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص عام طور پر پڑھتے ہیں، تو مختصر جو ہے یہ 2 رکعت سنت آپ پڑھتے۔ اور یہ اس سلسلے میں
جہاں تک سنت کا مسئلہ ہے، فجر کی سنت سب سے زیادہ اہم ہے، یہاں تک کہ اگر جماعت ہو رہی ہو اور جماعت ملنے کی امید ہو تو بھی 2 رکعت سنت پڑھ لے اگر امید ہو نماز جماعت ملنے کی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہاں پڑھی جائے؟ امام کے اس جہاں نماز ہو رہی ہے وہاں سے بہت دور ہٹ کے، ہدایت میں آتا ہے علی الباب کہ مسجد کے دروازے کے پاس پڑھ لیں۔ اب یہاں اسی صف میں کھڑے ہو کے پڑھنا تو انتہائی ممنوع ہے۔ جو جماعت ہو رہی ہے اس جماعت کے صف میں آپ کھڑے ہو کے کوئی سنت پڑھے تو سخت ممنوع ہے، مکروہ ہے، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح 1-2 صف کے پیچھے آس پاس بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب مثلا یہاں ہے، اندر ہو رہی ہے تو یہ باہر پڑھ سکتے ہیں، یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عام طور پہ کبھی کبھی بے احتیاطی ہوتی ہے کہ بالکل صف کے پاس جا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں سنت، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اس فجر کی 2 رکعت سنتوں کی بڑی اہمیت ہے، وہ مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے۔ یہاں پہ جو بیان کرنا اصل مقصد ہے ثم استجع علی شقہ الایمن، کہ فجر کی سنت پڑھ کے آپ یہ گھر میں پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ کے جو ہے دولت قدے پہ پڑھ رہے ہیں۔ 11 رکعتیں آپ نے تہجد کے پڑھی وطر کے ساتھ، اور اس کے بعد طلوع صبح صادق کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھتے اور اس کے بعد دائیں کروٹ پہ لیٹ جاتے، سنت پڑھ کے دائیں کروٹ پہ آپ لیٹ جاتے، یہاں تک کہ مؤذن آتے اور آپ کو بتاتے اب یہ جماعت کھڑی ہے۔ تو گویا فجر کے بعد وہ سنت پڑھنے کے بعد آپ ٹیک لگا لیتے دائیں طرف۔ نیند نہیں سوتے تھے آپ نیند نہیں سوتے تھے بلکہ ٹیک لگا لیتے تھے۔ تو اس طرح ہم نے اس پر عمل عرب کے کئی شہروں میں دیکھا کہ اگلی صف میں وہ ٹیک جیسے صوفے کا ٹیک لگانے والا ہوتا ہے وہ اس طرح مسجد میں ہے اور فجر پڑھ کے وہاں ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ فوراً میرا ذہن گیا گویا اس سنت پہ یہ عمل کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں کی مسجد دوسری گنجائش نہیں ہے کہ صوفہ لگا دیا جائے، وہاں کی بڑی مسجد ہے اسی آداب کے ساتھ صفائی اور ستھرائی۔ تو یہ گویا اس یہاں پہ اگر حکمت دیکھی جائے، چونکہ آپ نے تہجد پڑھی، تہجد پڑھ کے ایک تکان ہوتی، اور وہ آپ کی بھی تہجد کیسی ہوتی تھی، بہت زیادہ دیر تک آپ پڑھتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے۔ تو اب فجر کی سنت میں اور فجر کے فرض میں وقفہ ہوتا تھا، اس لیے آپ ٹیک لگا کے لیٹ جاتے تھے۔ تو یہاں پہ یہی بیان کرنا مقصد ہے کہ ایک لیٹنے کا وقت یہ بھی ہے، یہ جہاں جیسے حالات اور جیسے گنجائش ہو۔ اگر آدمی اولی وقت میں رات میں جاگ رہا ہے تہجد پڑھ کے تو تھوڑی دیر لیٹ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو یہ ہو کہ اس لیٹنے سے، اس سنت پڑھ کے لیٹنے سے فجر کی جماعت بھی چلی جائے گی تو بالکل جائز نہیں ہوگا، بالکل تیار ہو کے وہاں کے لیے آنا ضروری ہوگا۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك اموت واحيا واذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور رواه البخاری۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں آپ لیٹتے تو کس طرح لیٹتے؟ اپنا ہاتھ جو ہے وضع یدہ تحت خدہ، اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے، دائیں طرف لیٹ کے رخسار کے نیچے اس طرح آپ ہاتھ رکھ لیتے۔ اس کے بعد پھر آپ یہ دعا پڑھتے اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اے اللہ میں تیرے ہی نام سے جو ہے سوتا ہوں اور جاگتا ہوں، ظاہر ہے اللہ کے نام سے۔ کتنے لوگ ہیں جو سوئے تو سوئے رہ گئے، پھر جو ہے اٹھے نہیں۔ تو یہ زندگی اور موت، جاگنا اور سونا اس کے مشابہ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ آپ کی ساری تعریف جس نے ہم کو سونے کے بعد دوبارہ اٹھایا، یعنی مرنے کے بعد زندہ کیا، گویا نیند ایک طرح کی موت ہے، تو نیند سونے کے بعد دوبارہ اٹھایا، یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ پھر وہ واپس اٹھا دیتا ہے، ورنہ کتنے لوگ بستر پر رہ جاتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، پھر ہمیں اٹھ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، یعنی پھر جو آخری موت آئے گی
تو موت کے بعد پھر اٹھ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ امام بخاری نے یہ روایت کی ہے، یہ دعا امام بخاری نے روایت کی ہے۔ وعن يعيش عن طلحة ابن طلحة الغفاري رضي الله عنه قال قال أبي بينما أنا مستجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه زجعة يبغضها الله قال فنظرت فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواه ابو داود بإسناد صحیح۔ یعیش ابن طلحہ غفاری سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ میں مسجد میں اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ اچانک کسی شخص نے اپنے پیر سے مجھے حرکت دی۔ اب جو میں نے دیکھا اور یہ فرمایا کہ اس طرح لیٹنا اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ هذه زجعہ یبغضها اللہ، یہ لیٹنا ایسا ہے کہ اس سے یہ لیٹنا اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ پھر وہ ان کے والد کہتے ہیں فنظرت، اب میں نے دیکھا تو یہ کہنے والے اور اس طرح مجھے حرکت دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا پیٹ کے بل خاص طور پہ نہیں لیٹنا چاہیے، یہ لیٹنا ایسا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل میں جائیں تو طبی اعتبار سے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے انتہائی مضر ہے اس طرح لیٹنا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله فرة ومن استجع مفجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله فرة رواه ابو داود بإسناد حسن۔ السر بكسر التاء المثنات من فوق وهي النقص وقیل التبعہ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کہتے ہیں کہ جو کسی ایسی مجلس میں بیٹھا، مجلس ہوئی اور اس پورے مجلس میں اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہوا، اللہ کا ذکر نہیں ہوا، تو کہتے ہیں وہ مجلس اللہ کی طرف سے اس کے لیے کمی کا ذریعہ بنے گی۔ یعنی جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو اس میں کوئی برکت، کوئی رحمت نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کی وہ کمی کا شکار ہوگا۔ ایسے ہی جو شخص لیٹے اس طرح لیٹنا کہ اللہ کا ذکر نہ کرے، یعنی لیٹتے وقت، سوتے وقت بس آئے اور پڑھ جائے، تو اس طرح کوئی آئے لیٹ جائے اور لیٹتے وقت جو ہے کوئی اللہ کا ذکر نہ کرے تو بھی یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے کمی ہوگی۔ تو گویا یہی مقصد ہے اس باب میں بیان کرنے کے، اس حدیث کے، تو گویا لیٹنے سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جو اذکار بتائے گئے ہیں، 2 دعائیں اس میں نقل کی گئی ہیں، تو کوئی نہ کوئی دعا پڑھ لینی چاہیے تاکہ اللہ کا ذکر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان آداب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔